اسلام کا مرکز بیت اللہ، مکہ، مسجد نبوی، مدینہ، ان سے ان کے بغض کا تقاضا دیکھے، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت میں ان کی دشمنی دین کے ساتھ ہے۔ یہ نہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بس انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ عظیم ہستیاں صحابہ اکرام، ان پر یہ بکواسات کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے اہل بیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 24 جون کو ایک شیعہ ذاکر جو علامہ شہنشاہ نقوی کے نام سے مشہور ہے، اس نے ایک دفعہ پھر صحابہ اکرام کی عظیم ہستیوں پر اعتراضات کیے اور ان کی گستاخی کی۔ حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مقصد کیا ہے ان کا، یہ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتلا دوں کہ اگر مجھ سے حلف لیا جائے تو میں حلف اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ یہ لوگ حقیقت میں اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرتے، صحابہ اکرام کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ خاص طور پر یہ جنہوں نے سب سے پہلے علامہ لگایا ہوا ہے، علامہ شہنشاہ، علامہ آصف، علامہ فلاں، علامہ فلاں، یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا شان کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی شان کے حوالے سے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا۔ غور کریں اس آیت پر، اگر اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا، داخل کر دیا اور لکھ دیا، ان کی باتوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا بھی غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دل میں ایمان کو داخل کر دینا اور چن کر لوگوں کو، ان کے دل کو ایمان کے لیے چن لینا، کیا یہ اللہ کا فیصلہ بھی نعوذ باللہ غلط ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پر نظر ڈالی اور سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ جو دل اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ میرا دل تھا۔ اللہ نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں پر نظر ڈالی اور جو سب سے پاکیزہ دل اللہ کو نظر آئے وہ صحابہ اکرام تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، وہ بھی چنیدہ ہیں۔ رسول بھی اللہ نے چن کر رکھا، اس کو رسالت دی، اور جو اس کے ساتھی بھی وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بات رہ جاتی ہے کہ نعوذ باللہ ان کے ایمان کے اندر شک کرنا، یہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، یہ کوئی دنیا کی چاہت ہے، یہ کوئی مال و دولت کا حرص ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے، ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے مل کر صحابہ اکرام پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے اور ایک یہ طریقہ اختیار کر کے دنیا کے اندر شہرت حاصل کرنا شروع کر دی۔ شہنشاہ نقوی اور اس جیسے جو بھی ہیں بدبخت، ان کو کوئی یاد دلائے کہ فرعون قیامت تک لوگوں کے علم میں رہے گا کہ فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، حامان بھی تھا، فرعون کا بھی قرآن میں تذکرہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں فرعون جیسی شہرت تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کو شہرت کس وجہ سے ملی؟ حامان اور نمرود کو شہرت کس وجہ سے ملی؟ ان بدبختوں کو جو شہرت ملی ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے گندے عقائد کی وجہ سے، اللہ کے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ان کو شہرت ملی۔ اور آج یہ لوگ بھی، وہ لوگ جن کو اللہ نے چنا، ان لوگوں پر اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں، آئے دن صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، من گھڑت باتیں یہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ کی چنیدہ شخصیات پر جو بندہ اعتراضات کرے گا، چاہے وہ انبیاء ہوں یا نبی علیہ السلام کے صحابہ، جو حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے چن دیا تھا، تو اللہ نے جن کو چن لیا ان کے جو بھی اعتراضات کرے گا،
تو وہ یاد رکھے کہ پھر ان کی شہرت وہی شہرت ہے کہ جو شہرت فرعون نے حاصل کی، جو شہرت حامان نے حاصل کی، جو شہرت نمرود نے حاصل کی۔ اس طرح کے جتنے بدبخت حکمران گزرے، دنیا کے بادشاہ گزرے، جو انہوں نے شہرت حاصل کی، آج اس کا بھی جو بھی ان چنندہ شخصیات پر اعتراضات کرتا ہے اور ان سے بغض اور حسد رکھتا ہے، ان کی بھی شہرت اسی طرح کی شہرت ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، یہ کیسی محبت ہے تمہاری اہل بیت کے ساتھ، یہ کیسی تمہاری اہل بیت سے محبت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے سارے مسائل، ہر چیز کا، ہر فکر کا مجموعہ، خلاصہ، ہر چیز وہ دیکھا جائے تو وہ صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ لیکن جن سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی، کیا آج تمہاری محبت ہے ان سے؟ نہیں ہے۔ اور جن شخصیات کو اہل بیت سے محبت تھی، کیا تمہاری ان سے محبت ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ دیکھ لیں، جو یزدگرد ساسانی سلطنت، جو ایران کا آخری بادشاہ تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح کیا ایران کو، ان کی بیٹی جو شہر بانو تھی سلام اللہ علیہا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی، مجھے بتلائیے جو دشمن ہو اور وقت کا امیر المومنین ہو، خلیفہ ہو، وہ جس کو چاہے اس کے حوالے کرے اس خاتون کو، لیکن اس نے کیا کہا کہ یہ شہزادی ہے اور اس کا حقدار بھی شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا شہر بانوں کو۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی محبت تھی اہل بیت سے۔ ان کی محبت اہل بیت سے کیسے ثابت ہوتی ہے اور اہل بیت کی ان سے محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی، اس کا نکاح ہوتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا کوئی اپنے دشمن کو بھی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کوئی بھی شیعہ علامہ ہو یا اہل تشیع کا کوئی بھی ذاکر ہو، وہ آج اپنی بیٹی یا کسی اپنی قریبی عورت کا رشتہ عرب میں کرنا چاہے گا؟ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ثبوت ہے کہ اہل بیت کی ان سے محبت تھی اور ان کو اہل بیت سے محبت تھی۔ جب رشتہ داریاں ہوتی ہے تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ آپس میں محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو رشتہ داریاں نہیں ہوتی۔ آج بھی کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہی معاملہ ہے، نہ تو یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام سے۔ حقیقت میں ان کی دین کے ساتھ دشمنی ہے۔ ایک شخصیت کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیشوا بنا دیا صرف اپنے گندے اور غلیظ عقائد کو چھپانے کے لیے، کہ ان کی آڑ میں کہ کوئی بندہ ہم پر اعتراض نہ کرے کہ یہ علی کے محبت کرنے والے ہیں، لوگ یہ سمجھے، اور اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ سارے کا سارا دین کے خلاف پروپیگنڈا۔ اسلام کا مرکز بیت اللہ، مکہ، مسجد نبوی، مدینہ، ان سے ان کے بغض کا تقاضا دیکھے، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ حقیقت میں ان کی دشمنی دین کے ساتھ ہے۔ یہ نہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، نہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بس انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ عظیم ہستیاں صحابہ اکرام، ان پر یہ بکواسات کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے اہل بیت سے۔ یہ علامہ آصف علوی کہتے ہیں، اس نے ایک دفعہ بیان کیا، میں نے بیان کیا ہوا ہے اور ریکارڈ شدہ ہے، یوٹیوب پر آپ کو مل سکتا ہے۔ میں نے الحمدللہ اس کا حوالہ دیا اور میں نے اس کتاب کا اسکرین شاٹ نکال کر میں نے اس ویڈیو میں لگایا، دکھایا ہے عوام کو، کہ اس نے کہا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نعوذ باللہ انصار کی عورتیں اور دوسری عورتیں اور صحابہ سارے آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر، گھر کے سامنے آ کے ماتم کر رہے تھے۔
جو واقعہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، جس کا اس نے حوالہ دیا، اس کا ایک حرف بھی اس بدبخت نے بیان نہیں کیا، ساری بات اپنی طرف سے بنائی اور حوالہ اس کتاب کا دے دیا۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، اور یہ ان کے علامہ ہیں جن کو الف سے یا تک کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور 2-3 اہل بیت کے شان میں اشعار پڑھ کے یہ علامہ بھی بن جاتے ہیں، ذاکر بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کب ان بدبختوں سے نجات ملے گی کہ جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صحیح سالم لوگوں کے ذہن ان کو خراب کر رہے ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں، حدیث کا سہارا لیتے ہیں، ویسے ان کے ایمان کے اندر، عقیدوں کے اندر، کتابوں کے اندر نہ قرآن کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہے، نہ حدیث کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہے، پھر بھی ان کا سہارا لے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے، اگر ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کا ایسا انجام کر کہ رہتی دنیا تک عبرت بن جائے، تاکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھ لیں کہ جو صحابہ سے بغض کرنے والے، جو نبی سے بغض رکھنے والے، جو اللہ کے کلام سے بغض رکھنے والے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بغض رکھنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کا انجام دیکھ کر دوسرے مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس طرح کی حرکات سے بچ جائیں جو یہ بدبخت حرکتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔